احمد محمد مصطفیٰ صدیقہ اہل الصفا فاروقہ المجتبی عثمانہ عین الحیا المرتضی بحر الکرم۔ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، علی المرتضی پر شجاعت ناش کرتی ہے، حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے، زہرا و طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے، گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے، من ندانم عز و شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ اس کی آواز بڑی ہے، یہ ویگن جو کھڑی ہے کیا ممکن ہے کہ یہ یہاں پہ آ جائے؟ تو جب یہ ویگن یہاں پہ آ جائے گی تو اس کی آواز کم ہو جائے گی، یعنی جنریٹر کے اگلی طرف وین آ جائے گی نا تو پھر اس کی آواز ادھر نہیں آئے گی، کیونکہ ابھی کوئی چیز یہاں سے گزری ہے تو اس کی تھوڑی ایک لمحے کے لیے آواز کم ہوئی ہے۔ یہ وین جس کی ہے جی فرق پڑا نا جی، احسال ثواب جو ہے راجہ حنیف سدن رحمہ اللہ تعالی، اللہ آپ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور زیادہ وقت یونیورسٹیز میں گزرا ہے، پشاور یونیورسٹی میں، پنجاب یونیورسٹی میں، اوپن یونیورسٹی میں، اور پھر گیریزن یونیورسٹی لاہور سے میری پی ایچ ڈی ہے، گفٹ یونیورسٹی سے ایم فل ہے۔ تو یونیورسٹیز میں جو علماء ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، وہ کسی مذہب پہ انگشت تان ویسے ہی نہیں اٹھاتے، کیونکہ جب ہم اسلام کو اس کی اصل روح کو بیان کریں گے تو لوگ خود اسلام کی طرف آئیں گے۔ اسلام متشدد مذہب نہیں ہے، اسلام کسی کو دھکے سے اسلام میں نہیں لاتا۔ اللہ فرماتے ہیں لیس علیک ھداھم، اے محمد آپ کی ذمہ داری ہدایت نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت اسے ملے گی جسے اللہ چاہے گا۔ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا، ہدایت دینا پروردگار کا کام ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، 10 15 20 25 منٹ 35 منٹ کا گفتگو کا دورانیہ ہوتا ہے، میرے پاس میری ڈائری میں لمبی گفتگو نہیں ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں 30 سے 35 منٹ کے خطابات ہیں، اور جسٹ لائک ایز اے لیکچر، ایک لیکچر کی طرح گفتگو ہوتی ہے، اور جس عنوان کو شروع کرنا ہے اسی عنوان میں رہنا ہے، اسی آیت میں رہنا ہے، اسی پہ بات کرنی ہے۔ چونکہ اشتہار پہ ختم نبوت کا ٹائٹل ہے حضور جان عالم بحیثیت خاتم النبیین، تو دس از دا ویری امپورٹنٹ ٹاپک ان دیز ڈیز، ویری سینسٹیو ٹائپ آف ٹاپک، ایک حساس قسم کا عنوان ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ختم نبوت حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، جس نے حضور کو آخری نبی نہیں مانا اس نے حضور کی عزت نہیں کی، تو جس نے حضور کی عزت نہیں کی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اپنے قیمتی وقت کو آیات میں رکھیں گے۔ زیارت فرما رہے ہیں پیکر اخلاص حضرت قبلہ علامہ محمد فیاض نظامی صاحب، بعین ہی ہمارے پیارے دوست راجہ وجاہت صاحب، اللہ آپ کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ حضرت قبلہ قاری وقار چشتی صاحب نے بڑی محبت سے آج کا وقت لیا، تو ایک طویل سفر طے کرتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے اپنے کنسرن ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا،
سورہ نحل کی 89 نمبر آیت ہے، 16 نمبر سورہ ہے اور آیت کا نمبر 89 ہے۔ وَيَوْمَ، قرآن حکیم میں جب بھی لفظ یوم آئے، یوم کا معنی کیا جاتا ہے قیامت۔ کیا معنی کیا جاتا ہے؟ قیامت۔ جی بولنا پڑے گا تھوڑا تھوڑا، قیامت۔ ذرا قرآن آپ کی زبانوں پہ آ جائے، جو قرآن آپ پڑھیں گے، فقیر پڑھے گا، اصال کر دیا جائے گا۔ اصال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، ثواب کا معنی ہوتا ہے نیکی، اصال ثواب۔ یہ نیکی ہم مل کے کریں گے اور ان کی روح کو بھیج دیں گے، اسے اصال ثواب کہتے ہیں۔ اب آپ نے قرآن حکیم پڑھنا ہے۔ میرا بڑا تجربہ ہے کرسیوں پہ بیٹھے لوگوں کو سبق پڑھانے کا، کیونکہ میں چونکہ یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، اس لیے مجھے اس کی کبھی پریشانی آئی ہی نہیں۔ رات ایک بہت بڑی کانفرنس تھی، تو وہاں پہ ہزاروں لوگ کرسیوں پہ تشریف فرما تھے، اور اللہ کے فضل سے آخری بندے تک دوست قرآن سمجھ کے اٹھے ہیں۔ یہی مقصد ہوتا ہے ان محافل کا۔ یوم کا معنی ہے قیامت۔ کیا معنی ہے؟ قیامت۔ پڑھیں گے جی، آپ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ کیا معنی ہے جی؟ قیامت۔ اور قیامت جب بھی لفظ یوم آئے معنی قیامت ہی کیا جاتا ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، یوم اذن تحدث اخبارہا، یہاں پہ بھی یوم کا معنی قیامت ہے۔ اچھا آسان آیت پڑھتے ہیں، مالکی، پڑھیں گے آپ، مالکی، تو یہاں پہ یوم کا معنی قیامت۔ اٹ مین کہ جہاں پہ بھی لفظ یوم آئے معنی قیامت۔ اللہ فرماتا ہے یوم، قیامت والے دن، نبعث، ہم اٹھائیں گے، فی کل امت، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، علیہم من انفسہم، جس امت میں سے گواہ اٹھائیں گے وہ گواہ اسی امت کا گواہ بھی ہوگا اور اس امت کا نبی بھی ہوگا۔ یعنی ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھے گا۔ توجہ، حضرت آدم اٹھیں گے، اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ جناب نوح آئیں گے، اپنی امت کی گواہی دیں گے۔ ابراہیم آئیں گے، اپنی امت کی گواہی۔ حضرت عیسیٰ تک ہر نبی اپنی امت کی جب گواہی دے لے گا، اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، سب سے آخر پہ زہرا کے بابا تشریف لائیں گے، حسین کے نانا تشریف لائیں گے۔ آپ اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے، اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ نہیں میرے دوستوں نے توجہ نہیں کی، ٹھہرے میں نتیجہ دیتا ہوں، ترجمہ میں پڑھ چکا، اس کا نتیجہ سننا۔ جو اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں، جو ساری کائنات کا گواہ ہوگا اسے خاتم النبیین کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، مجھے تو پتہ ہے ہم کرسی پہ ہوں یا زمین پہ ہوں، ہم قرآن سن سکتے ہیں۔ جس کے دل میں جتنی قرآن کی محبت ہے ذرا اتنے پیار سے سبحان اللہ کا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو بڑی برکت دے، اس کی بڑا پیارا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ لیکن اس کے پیچھے جو رپیٹ ہے وہ بالکل زیرو کریں، ذرا بھی رپیٹ نہیں چاہیے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی، اس آیت کو میں آدھا پڑھ چکا ختم نبوت پہ، اگلا حصہ نہیں پڑھوں گا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا، یہ آدھی آیت ہے جو پڑھی ہے، اگلا حصہ باقاعدہ گفتگو ہے، وہ پھر کبھی بیٹھے تو انشاءاللہ پھر اسے کیری آن کریں گے۔ ابھی صرف اسی آیت پہ اتنا ہی رہنا ہے۔ ذرا آئیے سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں، 2 نمبر سورہ ہے، پھر ختم نبوت سنیے گا۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، 60 نمبر آیت ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، بھائی 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے۔ بندے نبی سے مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے۔ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، بندیاں نو پانی چاہیے، بوا نبی دا کھڑکایا۔ بس یہی تو سمجھانا ہے، یہی تو عقائد ہیں جو قرآن سے ہمیں ملتے ہیں۔ بندوں نے نبی سے مانگا، بندوں نے نبی سے طلب کیا۔ اچھا رکنا، سننا، سمجھنا، یہ چونکہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، پورے ورلڈ میں پیغام جائے گا۔ انہوں نے نبی سے جب مانگا تو قبلہ کوئی آیت دکھائیں کہ اللہ نے انہیں منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے، نہیں، ایسی کوئی آیت نہیں آئی۔ انہوں نے پانی مانگا، اللہ نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار۔ ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیر ڈنڈے دے صدقے پانی آئے۔ بھائی نہیں آیا؟ نہیں، مجھے بندے چپ کیوں ہے؟ نہیں آیا؟ نہیں، آواز کم ہے، کیا پانی نہیں آیا؟ اچھا ایک منٹ ٹھہرو، رکو، سنو، سمجھو، یہ تو موسیٰ نبی ہیں، ڈنڈا مارا پانی پتھر میں سے آیا۔ او بھائی نبی گود میں ہو، مارے ایڑی، بھائی پھر پانی آتا ہے۔ اچھا پانی ایڑی میں سے نہیں، پتھر میں سے، پانی ڈنڈے میں سے نہیں، پتھر میں سے۔ رکو میرے صاحبو، پتھروں میں سے پانی نکل ہی آتا ہے، پتھر پانی کا محل ہے۔
इट इज पॉसिबल नॉट इम्पॉसिबल, पत्थर में से पानी आ जाता है। कमाल तो तब हुआ कि जब मकाम हुदैबिया पे तेरा और मेरा नबी तशरीफ फरमा है, सहाबा ने आके अर्ज की या रसूलल्लाह प्यास लगी है, डंडा नहीं मारा, एड़ी नहीं मारी, ज़हरा के बाबा ने हाथ दराज किया, हुसैन के नाना की 5 उंगलियों में से पानी जारी हुआ। भाई जुमला तो आगे है जो कहना चाहता हूं, डंडा मार के पत्थर में से जो पानी निकाले उसे नबी कहते हैं, एड़ी मार के पत्थर में से जो पानी निकाले उसे भी नबी कहते हैं, जिसकी 5 उंगलियों में से पानी निकले उसे खातमुन नबीयीन कहते हैं। बरकत हो, रहमत हो, करम नवाजियां हो, जिसका अकीदा है कि मेरा ही नबी आखिरी है, वो ज़ौक़ से सुभान अल्लाह कह लेगा। बस दिस इज द फोकस पॉइंट, खत्म नबूवत, हमने इसी पे रहना है, यही हमारा आज का पॉइंट है। नहीं बार इस बड़ा प्यारा आप बोले हैं लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हुई। जिसका अकीदा है कि ज़हरा का बाबा नबी आखिरी है, मचल के सुभान अल्लाह का हो जाए। अल्लाह बरकत अता फरमाए, दोस्तों को अल्लाह रहमतें अता फरमाए, करम नवाजियाँ फरमाए। खुशी है कि आज वर्ल्ड से भी लोग सुन रहे हैं और दोस्त बता रहे हैं कि इंग्लैंड से भी लोग सुन रहे हैं। इंशाल्लाह 26 तारीख की मेरी फ़्लाइट है इंग्लैंड के लिए और बस यही मिशन है वहाँ पे भी। 26 नवंबर की फ़्लाइट है इंग्लैंड में, इंशाल्लाह वहाँ पे भी यही मिशन है, कुरान हकीम के लिए ही जा रहे हैं। दोस्त यही शगफ रखते हैं, जिसकी मोहब्बत कुरान से है ज़रा सुभान अल्लाह कह लो, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अच्छा भाई अब सुनिए, 2 आयतें अभी हम पढ़ चुके, ख़त्म नबूवत के लिए सूरह अल हज की तरफ चलते हैं, 22 नंबर सूरह है। सूरह इब्राहिम की तरफ चलते हैं, 14 नंबर सूरह है। अब मैं दोनों सूरतों में से एक एक आयत पढ़ूंगा, फिर आप नतीजा अर्ज करूंगा। सूरह अल हज में इरशाद होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व कज़ालिका नूरी इब्राहीम मलकूत समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमाता है हमने इब्राहिम को ज़मीन आसमान के नज़ारे दिखाए। जी जीते रहे, सलामत रहे, खुश रहे। हमने इब्राहिम को नज़ारे दिखाए, रुकना, जिसे नज़ारे दिखाए जाएं उसे नबी कहते हैं। अल्लाह सूरह इब्राहिम में फरमाता है अलम तारा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्द, इब्राहिम को दिखाए गए, मुस्तफ़ा के सामने बनाए गए। और भाई जिसे ज़मीनों आसमान के नज़ारे दिखाए जाएं उसे नबी कहते हैं, जिसके सामने बनाए जाएं उसे खातमुन नबीयीन कहते हैं। अल्लाह बरकतें अता फरमाए, रहमतें अता फरमाए। अगर ये 8 आयतें आप सुन चुके हैं, आप मुझे इजाज़त दें मैं सूरह कसस में से फिर एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। क्या आप जाग रहे हैं? खुश रहें, आबाद रहें। सूरह कसस की आयत है, 28 नंबर सूरह है। आप जानते हैं कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए उस वक्त फ़िरौन ने एक ऐलान किया था। इसने कहा युज़ब्बिहु अब्नाअहुम, जिस घर बच्चा पैदा हो ज़िबा कर दो, व यस्तहयी निसाहुम, जिस घर बच्ची पैदा हो छोड़ दो, बच्चे ज़िबा करो, बच्चियाँ छोड़ दो। आपने गौर नहीं किया, और भाई जिसके आने पे बच्चे ज़िबा हो रहे हैं उसे नबी कहते हैं, और जिसकी आमद पे घर घर बच्चा हो रहा हो, खुश रहें, सलामत रहें। अच्छा एक बात का जवाब चाहिए, जब हुजूर तशरीफ लाए जिस घर बेटी बेटा होना था, अल्लाह ने बेटी दी के बेटा बोले, जरा मुझे सारे जवाब दें। बेटा बेटा, मैं दोनों हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ परवरदिगार, बेटी रहमत है, अल वलदु निअमतुन वल बिन्तु रहमतुन, बेटी रहमत है, बेटा नेमत है। रहमत बड़ी होती है, सारी नेमतें रहमत में होती हैं। भाई मौला मैं अर्ज करता हूँ ये हुजूर के आने पे बेटे क्यों दिए? और फरमाया जब बेटी देता था तो इनके चेहरे बिगड़ जाते थे, बेटे इसलिए दिए हैं यार औंदा प्या बंदे बिगड़े नहीं चाहिए। और जो हुजूर के मिलाद पे राजी है सुभान अल्लाह, तो अल्लाह खुश रखे। बस कुछ इशारे होते हैं, इशारतन बातें हो रही होती हैं। चलो आओ मैं खत्म नबूवत के लिए सूरह